اس رجب کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے میں ایک دعا پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک یہ تھی، پڑھا کرتے تھے، امت کو بھی پڑھنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ فرمایا رجب اور شعبان کے مہینے میں یا اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اور اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ اور اجر یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں برکت نصیب فرماتے ہیں اور شعبان گزروا کے رمضان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا اگر انسان کی زندگی اتنی ہے کہ انسان نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی انسان کی تو دعا یہ تھی، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر انسان نہیں پہنچ سکتا، زندگی پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نیت تھی کہ میں رمضان پاؤں، اس میں اچھے اعمال کروں گا، تو اللہ اس کو وہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ ایک تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، دوسری جیسے یہ کنڈے وغیرہ رجب میں مشہور ہے، اس میں امام جعفر کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے ان کو، تو نہ ان کی وفات ہے اس میں، نہ ان کی پیدائش ہے، یہ ایسے ہی اپنی طرف سے انسان کرتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں ایسی چیزیں؟ جیسے 11ویں مشہور ہے، ہر کام میں ہم اپنی چیزیں ساتھ ساتھ لگے ہی کھڑے ہیں، شریعت کے مسئلے پوچھ پوچھ کے انسان چلے، کیا چیز درست ہے، کیا چیز درست نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو پوچھ کر کے چلیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم اپنی مرضی تو نہیں کرتے نا کہ فلاں دوائی دو یا فلاں چیز دو، وہ تو اپنی مرضی کرے گا نا، جیسے وہ دے گا ہم اسی پہ خوش۔ آج ہم علماء سے مسائل پوچھتے نہیں بلکہ ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرنے سے کیا ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، یہ پوچھتے نہیں۔ تو جو چیز سنت ہے ہم اس کو فالو کریں گے، ایسے اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ تو یہ کہیں سے کچھ نہیں، ہر کام جو کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کر دے، ساتھ والا پڑوسی بھوکا ہے، بہن رشتہ داروں میں دیکھو، بہن کو دیکھو، پھوپھی خالہ کو دیکھو، وہ بیچارے غریب ہیں اور ان تک ہم خرچ نہیں کر سکتے، ماں باپ پہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن ان چیزوں میں ہم پیسے اڑا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے ہم زندگی گزاریں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت کے اندر چلے جائیں، ان کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نابینا ہو، میں بینا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا تھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور فرمایا کہ یہ سنت کے راستے ایسے ہیں کہ جو تمہیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر انسان بھٹک جائے گا تو پھر کہیں اور جا کے کھڑا ہوگا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و صحابی، تمام کے تمام فرقے، فرمایا کہ یہ پہلی امت میں 72 تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک جنت میں ہوگا، اور ہر فرقہ کہے گا کہ میں جنتی، کہتا بھی ہے ہر فرقہ میں جنتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ کون سا فرقہ جنتی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس پر میں ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کون سے ہیں، ہم صرف اور صرف ان کو فالو کریں گے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی مرضی سے ہم دنیا کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو اس لیے کوشش کر کے ہر کام سنت والا پوچھ کر کے ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر اس میں ناکامی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ لما فعلت کذا و کذا، جیسے ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں جب لوگ جل رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو نکالیں گے، جب پوچھیں گے ان سے کہ تو نے ایسے ایسے کام کیوں کیے، لما فعلت کذا و کذا، جو سنت کے خلاف ہوا کرتے تھے، اسے کہتے ہیں بدعت، یعنی شریعت کے خلاف ہٹ کر کے انسان ہر وہ کام کرے اس کو شریعت سمجھ لے۔ جیسے آج کل بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، جنازے کے بعد کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی، ہم کوئی زیادہ مخلص آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، لیکن جو قبر میں دفن کر کے اس کے بعد کھڑے ہو گئے، فرمایا اتنی دیر تک مانگو جتنی دیر سمجھ لو کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت تمہارے بھائی کا حساب ہوگا اور ان سے سوالات ہوں گے، جب تم وہاں پہ کھڑے ہو گے تو اس کا دل مانوس ہوگا۔
تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہیں کہ سنت کے خلاف ہوتی ہیں، بھئی یہ گناہ ہے دعا مانگنا، یا یہ کام کرنا گناہ ہے، یا تو اس کو شریعت سمجھ لینا، ضروری سمجھ لینا، یہ بدعت ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ٹھہرے ہوں گے، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات ہوں گے، لیکن فرشتے پیچھے دھکیلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھی یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہیں تو آپ کے امتی، لیکن آپ کی سنت سے ہٹ کے اپنی طرف سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے جو حوض کوثر سے بھی پیچھے ہٹا دیا جائے۔ تو ہر بدعت کو، رسم و رواج کو چھوڑیں گے اور سنت کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔